ہمارے ایک کیرلا کے بھائی ہیں شہاب صاحب، وہ ماشاءاللہ پیدل حج کے لیے نکلے ہیں. قطع نظر اس کے کہ ان کا وہ عمل صحیح ہے غلط ہے، ان کو وہ کام کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کسی سے مشورہ لیا کہ نہیں لیا، وہ سب بات کی بات. پہلے مجھے ایک سوال ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کی نیت پر فیصلہ کرنے کا؟ ایک صاحب کی ویڈیو پرسوں مجھے کسی نے بھیجی اور موصوف نے باضابطہ فیصلہ کر دیا ناجائز ہونے کا، حرام ہونے کا، غلط ہونے کا، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اسلام آسانی کا مذہب ہے، اسلام میں تنگی نہیں ہے، اسلام میں مشقت نہیں ہے، اس لیے میں ان کو رائے دیتا ہوں انہوں جہاں بھی ہیں فوری اگلی ٹرین سے واپس آ جائیں، اگلی فلائٹ سے واپس آ جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اختیار آپ کو کس نے دیا فیصلہ کرنے کا؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی پر فیصلہ کرنے کا؟ کسی کے دل پر حملہ کرنے کا اختیار مجھے نہیں ہے. عشق نام ہے مجنونانہ کیفیت کا، عشق نام ہے دیوانگی کا. میں یہ فیصلہ نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا عمل صحیح ہے کہ غلط ہے، نہ میں اس میں مجھے بات ہی نہیں کرنی. میں صرف لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ رائے قائم کریں کسی کے اوپر. ان کے غلط ہونے ان کے صحیح ہونے کا اختیار کرنے کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ نکل گئے اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اتنا بڑا مجمع ہے، میں آپ سب کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی جس نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کی کہ مولا اس بندے نے جذبے کے ساتھ آپ کے راستے میں حج کے لیے نکلا ہے، یا اللہ اس کے راستے میں آنے والے مسائل کو، مشقتوں کو آسان فرما دے، یا اللہ سہولت کے ساتھ اس کو آپ اپنے گھر پہ بلا دے. پورے مجمع سے پوچھتا ہوں کوئی ہے جس نے دعا کی ہو اس کے واسطے؟ اگر کی ہے تو قابل قبول ہے، قابل قدر ہے. لیکن اتنے بڑے مجمع میں یہ ضرور ہوگا کہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ کمنٹس کرنے کا موقع ضرور ملا ہوگا. یہ حق ہمیں نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ایک لفظ بھی اگر نکلتا ہے تو قیامت کے دن اس کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے. ان کا وہ عمل ان کے ساتھ، پہلے تو اتنی مشقت ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اسلام بڑی آسانی کا مذہب ہے، اسلام میں بڑی سہولتیں ہیں. اگر حالات نہیں ہیں تو حج فرض بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی جذبے میں نکل گیا تو کیا اس کا عمل ناجائز ہے؟ کیا اس کا عمل غلط ہے؟ کیا اس کی وجہ سے اگر وہ پہنچ جائے، اللہ کرے پہنچ جائے، اللہ توفیق دے ان کو، سارے مسائل اللہ حل فرما دے غیب سے، اللہ اپنے کرم سے ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، آقا کے روضے پہ سلام کی توفیق نصیب فرما دے، لیکن اس آدمی کے جذبے کو سلام کیجئے جو اتنے جذبے کے ساتھ نکلا تو ہے. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم رائے قائم کریں کہ صاحب ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، نکلنا تھا تو خاموش نکلنا تھا، ویڈیوز کیوں بنا رہی، وہ فلاں کیوں کر رہی؟ آپ کھا رہی تو فوٹو بن رہی، آپ ہل رہی تو فوٹو بن رہی، آپ جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہے تو ویڈیو بن رہی. اس اللہ کے بندے نے صراحت کی ہے باضابطہ، میں اپنے طور پر نکلا ہوں، بار بار ان کی ویڈیو کلپس آ رہی ہیں، اس کا اپنا چینل ہے باضابطہ، اور انہوں نے بتلایا ہے اپنے اس چینل کے ابتدا کے اندر کہ میں ایک ایک چیز کو شوٹ کرنا چاہتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سلسلے میں ترغیب دلا سکوں کہ میں پیدل اتنی دور جا سکتا ہوں تو ہم کیا دیگر دین کے احکامات پہ عمل نہیں کر سکتے؟ سلام ہے اس بندے کے جذبے کو. مشقت اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، اسلام اتنی شدت کا حکم نہیں دیتا، اور اس قسم کی چیزیں کرنا مناسب نہیں ہے. پھر اوپر سے آج کل کے حالات کے اعتبار سے ٹھیک ہے ہم رائے دے سکتے ہیں، لیکن ناجائز ہونے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ عمل غلط ہونے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ واپس آ جانے کی رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ خالی گوگل پہ ڈال کے، گوگل پہ نقشہ ڈال کے گوگل سے نکل گئے تو ہو جاتا کیا؟ آپ کون بولنے والے؟ عمل ان کا جہاں تک ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے. آج کے زمانے کے اندر مجھے چھوٹا سا بھی کام کرنا ہے تو میں 10 لوگوں کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. ایک آدمی یہاں سے اتنی دور جا رہا ہے تو کیا اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی؟
اور پھر اوپر سے کیرلا والا ہے. کیرلا والے کس حد تک پہنچے ہوئے سب کو معلوم ہے. لیکن رائے قائم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں بس یہ کرنا چاہیے کہ دعا کا اہتمام کیجئے اس بندے کے واسطے. نکل گیا ٹھیک ہے, جذبے میں آ کے چلا گیا, جذبات میں آ کے نکل گیا, ٹھیک ہے نکل گیا, نہیں جانا چاہیے تھا, مناسب نہیں تھا, مانتا ہوں میں, اتنی مشقت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی, سہولتیں تھی, نکلنا چاہیے تھا. لیکن جذبات میں جب ایک انسان آ جاتا ہے, عشق ہے ہی مجنونانہ کیفیت کا نام. عشق کو ہم اپنے الفاظ میں ظاہر کر ہی نہیں سکتے. اور ایسے دسیوں مثالیں ہیں جو لوگ گئے ہوئے ہیں پیدل حج کو. اس کے واسطے اب دعا کا اہتمام ہم کرنا چاہیے. یہ ہمارا فریضہ ہے. ہمارا ایک بھائی گیا ہوا ہے جن کا دین صحیح نہیں ہے, جو بے دین ہے, جن کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ بیچارے ہزاروں کلومیٹر پیدل یاترا پہ نکلتے ہیں. اور ہم جیسے مسلمان ماشاءاللہ رواداری میں, یکجہتی میں پھول پھینک کر استقبال کر رہے ہیں ان لوگوں کا, جن کے مذہب کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ وہ مذہب صحیح نہیں ہے. ان کی یاترا پہ تو کوئی اشکال نہیں ہو رہا, ہم لوگوں کو کوئی کمنٹس کرنے کا موقع نہیں ملا آج تک, لیکن ہمارا ایک بھائی اگر نکلا ہے تو کمنٹس کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ اختیار ہمیں نہیں ہے, یہ کام مت کیجیے. وہ فیس بک پہ رائے قائم کر کے وہ ویڈیوز بنا کے چرچا چلا ہوا ہے زبانوں پہ لوگوں کے, ہر ایک اسی پہ رائے قائم کر رہا ہے. کوئی ہاں میں, کوئی غیر میں, کوئی اگر ان کی تائید میں ہے تو بس ان کا کام ہی وہی بن گیا, کوئی اگر ان کے خلاف ہے تو اس کا کام ہی وہی بن گیا. کمنٹس پہ کمنٹس, اس کی جواب, اس کا جواب, اس کا جواب, اس کا جواب, یہی کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. ایک بندہ اگر نکل گیا ہے تو انسانی ہمدردی کے پیش نظر, بحیثیت مسلمان ہونے کے, عام لوگوں کے واسطے بھی ان کی جان اور امان کی حفاظت کی دعا کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. پھر تو وہ مسلمان ہے, اپنا ہے. اس کی صحت کے واسطے, اس کی عافیت کے واسطے دعا کا اہتمام کیجئے. اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیے, سہولت کے عافیت کے ساتھ اس کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کو قبول فرما لے, یہ دعاؤں کا اہتمام کیجئے. لیکن کسی کے اوپر رائے قائم مت کیجئے, کسی پر ریاکاری کا فیصلہ مت کیجئے. اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی, چند لوگ آئے جن کے متعلق سنایا گیا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا, چرواہا تھا. تو حضور نے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اس نے قتل ہوتے وقت کلمہ پڑھ دیا. اللہ کے رسول اتنے ناراض ہوئے, صحابہ فرماتے چہرہ سرخ ہو گیا حضور کا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا حلا شققت قلبہ, کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا؟ جب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا, وہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہوا, تو حضور غصے میں آ کے الفاظ کہے حلا شققت قلبہ, کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ اور اتنے ناراض ہوئے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ آ جائے اور ہم ہلاک برباد نہ ہو جائے. اتنے ناراض ہو گئے اللہ کے رسول. اس لیے میرے بھائیوں, ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں, یہ کام مت کھینچنا ہے, یہ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. بہت سے اور بھی بہت سے کام ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بندہ بیچارہ چل پڑا ہے تو اس کی صحت و عافیت کی دعا کا بس اہتمام کیجئے, اتنا کیجئے. لیکن اس کی تائید میں یا اس کے خلاف میں کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ یہ موقع ہے کرنے کا. دوسرے بہت سے کام ہیں وہ ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک ایک چیز کی کل اللہ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے, ایک ایک چیزیں سامنے آنے والی ہیں. اس لیے اس کا بہت ضرور. سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ, 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا, ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے, علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس, علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.